السلام علیکم حاضرین. وعلیکم السلام. جی یہ آپ سب کی خدمت میں تمام گراں قدر سامعین اور عزاداران سید مظلوم امام حسین علیہ السلام محرم الحرام نویں تاریخ کی مجلس سے خطاب ہمارے مولانا حجت الاسلام مرزا فاروق عباس صاحب فرمائیں گے. ماشاء اللہ جی. تمام اردو فاؤنڈیشن اور تمام عزاداروں کا اور تمام سامعین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت پر تشریف لا کر بڑی ہمت افزائی کی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں تمام تعاون کرنے والے حضرات کا دل سے مشکور ہوں جن کی بدولت آج مجالس کا انعقاد ہوا. مولا سب کی حاضری قبول فرمائے. الہی آمین الہی آمین. آج کی اس مجلس کا ایک قطعے سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ ارشاد جزاک اللہ. فرش پر عرش مولا سے پیام آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرش پر عرش مولا سے پیام آتا ہے. ایک انسان کو یزداں کا سلام آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. فرش پر عرش مولا سے پیام آتا ہے. ایک انسان کو یزداں کا سلام آتا ہے. جب بھی ہوتا ہے کہیں تذکرہ اہل وفا، جب بھی ہوتا ہے کہیں تذکرہ اہل وفا، لب پہ بے ساختہ عباس کا نام آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ جی. عزیز ناظم جناب توقیر صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں آج محرم کی نبی مجلس سے آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ، آپ کا ناظم آپ سے مخاطب ہے. میں باقاعدہ اس کو مجلس کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں سید طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ طاہر سید صاحب سے کہ وہ حدیث کے ساتھ کی تلاوت کریں اور مجلس کو آگے بڑھائیں. ماشاء اللہ. بواز بلند آ رہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیکم یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمہ ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وصلت انظروا الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت الا ساعۃ وإذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیکم یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیکم یا جد اخو یا رسول اللہ یتزان لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی و یا صاحب حوضک دزنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبال وقال السلام علیکم یا امہ فقلت وعلیک السلام یا والدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وحاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیکم یا من اختارہ له اتزان لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما
تحت القصة فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء أو ما آيا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم عدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اللهم صلی صل اللہ على محمد وعلى وعلى محمد 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 فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا وضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل يهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فخلت زان لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا وخاذ تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مخفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع شياتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكات واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن ولا فزنا وفاز شياتنا ورب الكعبة فقال النبي ثاني علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مخفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع شياتنا محبنا وفيه محموم إلا وفرج الله خمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسئلنا وكذلك الشيات وفازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد شکریہ وعلى محمد شکریہ طاہر بھائی آپ کا بہت بہت ملاب جزاک اللہ طاہر بھائی، جزاک اللہ. التماس سے دعائیں آپ دعا میں حاضرین مجلس، ماشاءاللہ سامعین مجلس، طاہر بھائی نوازش ہیں آج کے جو ہماری مجلس کے اسپانسرز جو حضرات ہیں ان میں محترم جناب سلیم عباس صاحب،
मोहतरम जनाब हुसैन सादिक साहब, मोहतरम नवाब मोहम्मद हसन साहब, इन तमाम हजरात का हम निहायत तहे दिल से मशकूर ममनून हैं जिन्होंने इन मजालिस के इनेकाद में ताउन किया। परवरदिगार इनको जज़ाए खैर अता करे। इलाही आमीन। आप सबसे इन हजरात के मरहुमीन के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है और जुमला मोमिन मोमिनात के तमाम मरहुमीन के लिए उनके लिए सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं उर्दू फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से और अपनी तरफ से और उर्दू फाउंडेशन की जानिब से और तमाम मजालिस के जो मेम्बरान हैं उनकी जानिब से मैं हम क़िबला के भी बहुत ज़्यादा मशकूर ममनून है जो मुसलसल आज चौथी मजलिस हमारे साथ मजलिस में साथ साथ हैं और मौला इनको भी जज़ाए खैर अता करें, इनकी तौफीक मैं एक कते से मौला गाज़ी अब्बास का 4 लाइनें डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाई, एक हज़रत अब्बास की शान में एक कता मैं पेश करना चाहता हूँ। अगर इरशाद जज़ाकल्लाह। नज़ीर सिबते रसूले अना बन जाते नज़ीर सिबते रसूले अना बन जाते अली के शहे खासो बन जाते अली के वक़ार हज़रते अब्बास कम नहीं है कमर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक़ार हज़रते अब्बास कम नहीं है कमर और पिलाती दूध जो ज़हरा सुभान अल्लाह सुभान इमाम बन जाते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तौकीर शाह साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। एक सोज आपकी खिदमत में अगर हाजिर है, दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नरगे में अश्किया के मोहम्मद की आल है, नरगे में अश्किया के मोहम्मद की आल है, ज़हरा के लाल को यही फिक्रो मलाल है, झूले में
ایک طرف علی اصغر نڈھال ہے، پیاسے ہیں 3 دن کے، برا سب کا حال ہے، پیاسے ہیں 3 دن کے، اصغر ہمارا ماہیے بے آب ہو گیا، اصغر ہمارا ماہیے بے آب ہو گیا، پانی ہمارے واسطے نایاب ہو گیا، اشکیا کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. شکریہ حضرات کا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ طاہر بھائی، شکریہ آپ کا، نوازش آپ کی. اس کے بعد میں قبلہ کو زحمت دوں گا کہ وہ امام مظلوم کی شان میں حدیث بیان کریں. جناب مولانا فرت عباس، مرزا فرت عباس صاحب. بآواز بلند نعرہ صلوات. وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد بیته الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ارشاد. اللهم صل على محمد. ہمارے محترم جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب نے سرکار وفا سے قطع کا جو آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے توقیر شاہ صاحب نے جو بہترین نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، سرکار وفا کا تذکرہ کیا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ایک محترم دوست کے 4 مصرے آپ کے عظیم بارگاہ میں سرکار وفا کے حوالے سے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اس مفہوم میں میں نے یہ شعر آج تک نہیں سنا ہے، تو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کہ نیل گوں سامنے دریا کے رہے پیاس کے لب. واہ سبحان اللہ. نیل گوں سامنے دریا کے رہے پیاس کے لب، کوئی قطرہ نہ مگر چھو سکا احساس کے لب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. موج معراج ہنر ہے کہ یہ اعجاز وفا. موج معراج ہنر ہے کہ یہ اعجاز وفا. معراج ہنر ہے کہ یہ اعجاز وفا. مشک دانتوں میں ہے اور نم نہیں عباس کے لب. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم ماشاءاللہ اللہم صل علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوب بہت خوب. قرآن کریم کے انتہائی مشہور اور معروف آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا جو کہ انہی میں سے تھا. اور اس آیت میں 4 مقاصد زندگی کے تحت اپنے رسول کو ہم نے امیین میں بھیجا ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات،
हमारा रसूल उम्मीयीन के दरमियान जाकर आयात की तिलावत करे, और दूसरा मकसद ये है कि वो युज़क्कीहिम, कि वो तज़किया नफ्स करे। तीसरा मकसद है वो युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम दे, और चौथा मकसद है कि वो नबी हिकमत को सिखाए। तो जब रसूल के 4 मकासद ज़िंदगी हैं, तो फिर जानशीन पैगंबर के भी 4 मकासद ज़िंदगी होने चाहिए कि वो आयात की तिलावत करता हुआ नज़र आए, तज़किया नफ्स करता हुआ नज़र आए, किताब की तालीम देता हुआ नज़र आए, और हिकमत को सिखाता हुआ नज़र आए। हमने बाद वफ़ात पैगंबर जब लोगों पर निगाह की तो हमें सिवाय अली के कोई नज़र नहीं आया कि जिसने आयात की तिलावत की हो। बाद वफ़ात पैगंबर हमें कोई नहीं नज़र आया कि जिसने तज़किया नफ्स किया हो, इसलिए कि आयात की तिलावत वही कर सकता है जो आयात के ज़ाहिर और बातिन से वाकिफ़ हो, और आगोश नबूवत में आने के बाद कुरान करीम की तिलावत कर कर दिखाए। तज़किया नफ्स वही कर सकता है कि जो नफ्सुल्लाह हो, नफ्स नबी हो, जिसका नफ्स खुद पाको का पाकीज़ा हो। वो हरगिज़ हरगिज़ तज़किया नफ्स नहीं कर सकता है जिसका नफ्स खुद गुनाहों में आलूदा हो। मसलन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जनाब आप नमाज पढ़िए और सुबह की नमाज बजा लाइए, और अगर मैं खुद नमाज सुबह के वक्त सोता रहूं तो आप कहेंगे कि मौलाना आप पहले खुद तो उस काम को बजा लाइए, उसके बाद हमें आप हुक्म दे सकते हैं, आप हमसे गुजारिश कर सकते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान पहले खुद आमिल हो और खुद वो उसका नफ्स तैयब व ताहिर व पाक व पाकीज़ा हो, तो ऐसी सूरत में ही इंसान किसी दूसरे शख्स का तज़किया नफ्स कर सकता है और उसके नफ्स की इस्लाह कर सकता है। लेकिन हमने बाद वफ़ात पैगंबर कुछ ऐसे अफराद को बरसर इख्तदार आते हुए देखा है कि जिनके नफूस पाक व पाकीज़ा नहीं थे, तैयब व ताहिर नहीं थे। तो अब अख्तियार उम्मत के हाथ में है कि चाहे उसे जानशीन पैगंबर तस्लीम करे कि जिसका नफ्स गुनाहों में आलूदा रहा, या उसे जानशीन पैगंबर तस्लीम करे कि जिसका नफ्स पाक व पाकीज़ा रहा और उसे नफ्सुल्लाह की सनद मिली और नफ्स नबी होने का उसे शरफ हासिल हुआ। अब जो तीसरा मरहला है अज़ीज़ान गिरामी, वो है यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। हमने रसूल को इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो किताब की तालीम दे। और मैंने जैसे पहली मजलिस में अर्ज किया था, यहाँ पर जितने भी सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब मुजारे के सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी वो तालीम किताब दें और सुबह क़यामत तक तालीम किताब देते रहें। यानी हर ज़माने में एक मोहम्मद का होना ज़रूरी है कि जो तालीम किताब देता रहे और किताब की तालीम देता रहे। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ पहली मजलिस में इशारा किया था, और वो इशारा यही था कि जो तालीम किताब देने वाला है, आया वो तालीम किताब देने वाला जाहिल है या आलिम है। किताब की तालीम अज़ीज़ान गिरामी कोई जाहिल नहीं दे सकता है। आप खुद देख लीजिए, एक अल्फ़ाबेट की अगर किताब है, वो ABCD हो या अलिफ बे हो या किसी भी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, क्या कोई जाहिल इंसान उसकी तालीम दे सकता है? कहा कि नहीं मौलाना, उसके लिए खुद आलिम होना ज़रूरी है। जब तक वो खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो किताब को कैसे पढ़ा सकता है? तो किताब को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब है और जिसमें परवरदिगार आलम ने हर खुश को तर को समो दिया है, तो कैसे मुमकिन है कि उसका मौल्लिम, उसका पढ़ाने वाला, उसका बताने वाला, उसको बयान करने वाला खुद जाहिल हो? तो अज़ीज़ान गिरामी, जब छोटी से छोटी किताब के लिए एक आलिम का होना शर्त है कि जो उसे पढ़ाए, तो जो कुरान करीम है उसका पढ़ाने वाला भी तो आलिम इल्म कुल होना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम आपकी अजीम बारगाह में यही अर्ज कर रहे हैं कि ये जो बहतान रिसालत के ऊपर लगा है कि माज़ाल्लाह सुमा माज़ाल्लाह रसूल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, आगाज ही यहाँ से हो रहा है कि इक़रा, ऐ मेरे रसूल पढ़ो। यानी ये सिर्फ रसूल की तरफ इशारा नहीं है और ये नबी की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की को मुतवज्जे किया जा रहा है कि देखो, जहालत के घटाटॉप अंधेरों से निकलो और नूर इल्म की तरफ हिजरत करो। जाहिल मत रहना, बल्कि सबसे बेहतरीन दौलत और सबसे अजीम दौलत खुद पढ़ना है, इल्म है, सीखना है और सिखाना है।
اب یہ الگ بات ہے کہ افضل ترین شخص بھی پیغمبر اسلام نے اسے ہی کہا ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم دوسرے کو دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کتاب کی تعلیم دینے والا کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، تو اب یہاں پر بعض مفسرین نے بڑا عجیب قضیہ یہاں پر تحریر فرمایا اور بڑی عجیب تفسیر کی ہے، اور وہ تفسیر یہ کی ہے کہ جناب وہ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کے قلب سے ایک نقطۂ سیاہ کو نکالا اور وہاں پہ نقطۂ نور کو رکھا جو کہ نقطۂ علم تھا۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس علم نہیں تھا بلکہ جبریل نے علم دیا ہے۔ اب یہ جو امت ہمارے اوپر اعتراض کرتی ہے، جو یہ امت ہمارے اوپر اعتراض کرتی ہے کہ آپ احترام نبوت نہیں کرتے ہیں اور علی سے نبی کو بڑھا دیتے ہیں، تو عزیزان گرامی ہم علی اور نبی کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے نبی کو گھٹا ہی اتنا دیا ہے کہ علی خود بخود بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد دیکھیے میں آپ کے ذہنوں سے بالکل قریب ہونا چاہ رہا ہوں اور میں بالکل آپ یہ سمجھیے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ میرے سامنے ہی بالکل بیٹھ کر مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس نے بھی اس پروگرام میں دادے درہم سخن حصہ لیا ہے پروردگار عالم اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم آپ کی اولاد کو نیک فرمائے، طول عمر عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا نے نبی کو اتنا گھٹا دیا ہے کہ علی خود بخود بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خود بخود بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے کہ جناب جبریل نے پڑھایا ہے نبی کو، اور جبریل کون ہے؟ بھئی جبریل تو خود علی کے شاگرد ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل خود علی کے شاگرد ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہم ہواؤں میں گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم حوالوں سے گفتگو کرنے کے عادی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیے جب کچھ نہیں تھا تو یہ نور تھا، اور اس نور کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات کو اس نور کے صدقے میں خلق کیا، اس نور کے صدقے میں خلق کیا۔ کن تو کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو بس میں نے اس نور کو پیدا کر دیا، اور اس نور کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ کہکشائیں، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ ماہ و انجم، یہ دن و رات، یہ سب کچھ پروردگار عالم نے اسی نور کے صدقے میں پیدا کیا ہے، یعنی محمد و آل محمد کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اور جب پروردگار عالم سب کچھ بنا چکا تو پھر جنت بنائی، کوثر کو بنایا، سلسبیل بنائی، جنت کو سجایا، اور پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کے محبوں کے لیے جنت بنائی، اور ان کے مبغضوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے جہنم کو خلق کیا۔ جب عزیزان گرامی جنت خلق ہو گئی تو پھر جنت کی ایک مخلوق پیدا ہوئی۔ جنت میں دو طریقے کی مخلوق رہتی ہے، یا حور رہتی ہے یا غلمان رہتے ہیں، اور غلمان کو بعض کہتے ہیں کہ یہ ملک ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ملک الگ مخلوق ہے اور غلمان الگ مخلوق ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پروردگار عالم نے جب ملک کو خلق کیا تو ملک کی فطرت یہ ہے کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ لیکن انہیں سلیقہ عبادت کس نے سکھایا؟ انہیں طریقہ بندگی کس نے بتایا؟ انہیں سجدہ کرنا کس نے سکھایا؟ انہیں رکوع کرنا کس نے سکھایا؟ بھئی خدا تو ظاہر ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اگر خدا ظاہر ہو جائے تو خدا خدا نہ رہے، اگر خدا مجسم ہو جائے تو خدا خدا نہ رہے۔ تو پھر ملائکہ کو سجدے کا طریقہ کس نے بتایا؟ انہیں تسبیحیں کس نے بتائیں؟ انہیں سجود کا طریقہ کس نے بتایا؟ انہیں عبادت اور ریاضت کرنے کا سلیقہ کس نے عطا کیا؟ تو تمام علماء متفق ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ ملائکہ نے اس نور کے سجدوں سے سجدوں کو سیکھا، ان کی عبادت سے عبادتوں کو سیکھا، ان کی تسبیح سے تسبیحوں کو سیکھا، یعنی اہل بیت علیہم السلام معلم ملائکہ قرار پائے، معلم ملائکہ قرار پائے۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی، حضرت علی علیہ السلام نے تمام ملائکہ کو تعلیم دی ہے کہ سجدے کا طریقہ یہ ہے،
रुका का तरीका ये है, सुजूद का तरीका ये है, तशहुद का सलीका ये है, सलाम का तरीका ये है, तस्बीहें ये हैं, तकदीस ये है। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम की मलाइका इबादतें देखते चले गए और अल्लाह की इबादत करते चले गए, नारे सलावत, अल्लाह की इबादत करते चले गए। नारे हम जब नारे लगाते हैं तो नारों में एक बड़ा मशहूर नारा है हमारे बर्रे सगीर के अंदर जो लगता है, वो बर्रे सगीर में बड़ा मशहूर नारा है, और वो नारा ये है कि जिब्रील के टीचर अली अली, जिब्रील के टीचर अली अली, जिब्रील के टीचर अली अली। यानी एक आम उम्मती भी जानता है कि जिब्रील के उस्ताद अली है। और दुनिया क्या कह रही है कि नबी को किसने पढ़ाया है, नबी को किसने पढ़ाया है, नबी को जिब्रील ने पढ़ाया है। तो आप तो नबी को खुद इतना घटा रहे हैं कि अली खुद बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपका कहना ये हुआ कि नबी को जिब्रील ने पढ़ाया, और हम कहते हैं कि जिब्रील को अली ने पढ़ाया। सलवात पढ़े ना मोहम्मद और ये नहीं है, शियों का अकीदा ये नहीं है, बल्कि शियों का अकीदा ये है अजीजान गिरामी, शियों का अकीदा तो यह है अजीजान गिरामी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसके दरवाजा है। सलवात पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद, मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसके दरवाजा है। खुद सूरह रहमान रसूल के इल्म पर दलील बनी हुई है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वो वही तो है, वो रहमान है कि जिसने सबसे पहले इल्म कुरान अता किया, और इल्म कुरान अता करने के बाद फिर खलकल इंसान, एक खास इंसान को खल्क किया, खलकल इंसान, और खलकल इंसान के बाद अल्लमहुल बयान, और उसके बाद कुव्वत गोयाई उसे अता की। कायनात में वो शख्स कौन सा है कि जिसे इल्म पहले दिया गया हो और पैकरे बशरियत में बाद में ढाला गया हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हमने एक शख्सियत के बारे में इशारा किया तो तमाम की तमाम उम्मत मुसलमा के उलमा बोल उठे कि नहीं नहीं, इससे मुराद ज़ाते मोहम्मद है, इससे मुराद ज़ाते ताहा है, इससे मुराद ज़ाते यासीन है, इससे मुराद ज़ाते मुज़म्मिल है, इससे मुराद ज़ाते मुदस्सिर है। तो अब तो उम्मत मुत्तफिक हो गई ना। लेकिन हमने तो दुनिया में अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ एक शख्सियत को देखा है कि जो कारिए क़ब्ल नुज़ूल कुरान है। जब दस्ते पैगंबर पे अली आए तो तौरात भी सुनाई, ज़बूर भी सुनाई, इंजील भी सुनाई, कुरान की तिलावत भी करके बताया, और अली ने अपने इल्म को भी जाहिर कर दिया, नबी के इल्म को भी जाहिर कर दिया। जो सुनाने वाला है वो भी आलिम है, जो सुनने वाला है वो भी आलिम है। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, क्या कहना है, क्या अज़ीज़ान गिरामी, दुआएत इक़रा रसूल के इल्म पर दलील, अर्रहमान रसूल के इल्म पर दलील। एक दलील और सुन लीजिए, और मजलिस रहमत को यहीं से मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ईसा की जब विलादत हुई और जनाब मरियम पर जब इल्जाम लगाया गया, तो जनाब ईसा ने जो गवाही दी है गहवारे में, कुरान ने उन अल्फाज को महफूज किया, और वो अल्फाज ये हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब ईसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वह आतानी अल किताब, और मुझे किताब दी गई है, वह जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है। कमाल है कि ईसा जो इस नूर के कतरे हैं, तो वो बचपन से आलिम भी हों और बचपन से नबी भी हों, और जो कुल्ले नूर है, जो कुल्ले नूर है, वो माज़ाल्लाह सुम्मा माज़ाल्लाह आलिम ना हो और 40 साल के बाद ओहदाए रिसालत और नबूवत पर फायज हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब ईसा आलिम है और बचपन से नबी है, तो जो आखिरी नबी हैं, जो नबियों के सरदार हैं, जो मुरसलीन के सरदार हैं, जो रसूलों के सरदार हैं, तो वो तो बदरजाए औला आलिम भी होने चाहिए। और खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं तो उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आबुगिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। इन्नी अब्दुल्ला व आतानी अल किताब व जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। यानी कुदरत इशारा कर रही है कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं।
और इल्म की तरफ इशारा हो रहा है। कितनी अच्छी उम्मत है ईसा की कि अभी कमसिनी है हजरत ईसा की, और कमसिनी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मेरे पास इल्म है और मेरे पास ओहदा नबूवत है, तो उम्मत ने मान लिया। लेकिन अजीब उम्मत है उम्मत मुसलमा कि नबी को नबी मान नहीं है तो 40 साल के बाद, और नबी को आलिम मानने के लिए तस्लीम नहीं है। तो ज़ान गिरामी, फिर मैं यही अर्ज करता हूँ कि हर मसले पे जब भी कभी कोई मसला रिसालत के हवाले से आया और तौहीन रिसालत के हवाले से आया, या तो अली ने आगे बढ़कर हिफाजत की है या अली के चाहने वालों ने आगे बढ़कर हिफाजत की है। यही तो मंजिल है कि अली को देखकर नबी की अजमत समझ में आ जाती है कि जब नबी के वसी के इल्म का आलम यह है कि वो तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान के इल्म को रखते हैं, तो फिर अज़ीज़ान गिरामी ये कैसे मुमकिन है कि नबी के पास इल्म मौजूद ना हो। सलवात पढ़ दें मोहम्मद अब देखिए क़िबला, एक मैं नाजुक सा इशारा देते हुए आगे बढ़ूंगा, और वो नाजुक सा इशारा ये है, माशाल्लाह अरबाब अदब तशरीफ फरमा है यहाँ पर, कि देखिए अज़ीज़ान गिरामी, ये रिसालत के हवाले से ये गुफ्तगू क्यों की जाती है कि नबी मासूम नहीं होता है, ये गुफ्तगू क्यों की जाती है कि नबी आलिम नहीं है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि बाद वफ़ात पैगंबर जो लोग उस मसनद पे आके बैठे कि जो कि इसके लायक नहीं थे, तो उन्होंने उन लोगों को उस ओहदे के अहल करार देने के लिए तौहीन नबूवत की है। इसलिए कि जो बाद वफ़ात पैगंबर बरसरे इख्तिदार आए, ना उनके पास इल्म था, ना उनका नफ्स पाको पाकीज़ा था, और ना ही उनके अंदर अदालत पाई जाती थी, गुमराह किया। तो उन्होंने उसूल दीन से अकीदा अदल को गायब कर दिया ताकि अदल का सवाल पैदा ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के इल्म पे अंगुश्तनुमाई की ताकि इल्म का सवाल सामने पेश ना आए। वाह 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 वाह। ये एक बहुत बड़ी साजिश है अज़ीज़ान गिरामी, जिसके तहत नबूवत की शान में गुस्ताखी की गई है। लेकिन हम अदल पे भी जोर देते हैं, हम इल्म पे भी जोर देते हैं, हम इस्मत पे भी जोर देते हैं। और ये जो हम इस्मत पे जोर दे रहे हैं और ये जो हम अदल पे जोर दे रहे हैं, हम जो ये इल्म पे जोर दे रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं कि अज़ीज़ान गिरामी, जो आलिम होगा वो वसीय नबी होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो जानशीन पैगंबर होगा, जानशीन पैगंबर वो होगा जो आदिल होगा, जानशीन पैगंबर वो होगा जो मासूम होगा, गैर मासूम नहीं हो सकता है। जब ये तीनों की तीनों बातें सामने आती हैं, तो फिर कोई अली के मुकाबले में टिक ही नहीं पाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद, कोई ठहर नहीं पाता है। अली हक नजर आते हैं हर मंजिल पे, इसलिए कि बाद वफात पैगंबर अली ही मासूम नजर आते हैं, अली ही आलिम नजर आते हैं, अली ही आदिल नजर आते हैं। क्या कहने सरकारे अली इब्ने अबी तालिब के, कि अली वो है कि जो उस्ताद जिब्रील है, और कैसे कैसे मसलों का हल किया है। उम्मत ने आने के बाद पूछा, या अली, जब आपसे कोई सवाल करता है तो आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और ये कमाल है हजरत अली अलैहिस्सलाम का। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने देखा है दुनिया में बड़े बड़े उलमा से मेरी मुलाकात हुई है, ईरान में, इराक में उनकी खिदमत का मुझे शरफ हासिल हुआ है, और उनकी नालैन को सीधे कर कर मैंने कुछ सीखा है अपने बुजुर्गों से। लेकिन बाज़ मरतबा अगर शागिर्द उनसे कुछ सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अभी नमाज का वक्त है, थोड़ी देर के बाद सवाल कीजिएगा, या अभी मैं मसरूफ हूँ, कुछ देर के बाद आप सवाल कीजिएगा। वाहिद आलिम है पूरी कायनात में अली इब्ने अबी तालिब, कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं रखा है। वाह 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 वाह। अली की तलवार चल रही है और यहाँ पर तलवार पहुंची है, चलने वाली है, और किसी ने सवाल किया है तो अली ने तलवार को रोक लिया, पहले सवाल का जवाब दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली इब्ने अबी तालिब ने तजदीद वजू की है, और तजदीद वजू करने के बाद मुसल्ले की जानिब बढ़ रहे हैं, और आने के बाद सवाल किया गया तो अली ने तवक्कुफ नहीं किया कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं फिर जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऑप्शन नहीं हजरत अली अलैहि। और सवाल भी इस गरज से पूछा जा रहा है ताकि अली की नमाज कज़ा हो जाए, कि मौला बताइए वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। ये पूरा वाकया आपका सुना हुआ है कि जिनके कान बाहर हैं और जिनके कान अंदर हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, ना मैं वाकया बयान करना चाहता हूँ, लेकिन मकसद ये है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भरपूर जवाब दिया।
اور الگ الگ زاویوں سے ان کا جواب دیا اور اتنا زبردست جواب دیا کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش باقی نہیں رہی. لیکن اپنی پوری حیات طیبہ میں حضرت علی علیہ السلام نے کوئی آپشن تلاش نہیں کیا ہے جواب دینے کے لیے. امت نے پوچھا یا علی آپ تو ایک دم سے جواب دے دیتے ہیں, فی البدیہہ جواب دیتے ہیں, کوئی توقف نہیں کرتے ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا کہ مولا 5. کہا کہ جس طریقے سے تیرے سامنے 5 انگلیاں ہیں اسی طریقے سے علی کے سامنے پوری کائنات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طریقے سے علی کی نگاہوں کے سامنے پوری کائنات ہے. ہاں عزیزان گرامی, حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ہر جواب دینا. عزیزان گرامی, میں اسی لیے کہتا ہوں جیسے جیسے علم پھیلتا چلا جائے گا اہل بیت علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے سامنے آتی چلی جائے گی. بے شک بے ان کے شک فضائل سامنے آتے چلے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے آسمان کے راستوں کی طرف حضرت علی علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں. بے شک بے شک. کیا آج بات دنیا نے ہے, آسمان کے راستوں سبحان کو تلاش اللہ کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت علی علیہ السلام نے, میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا ہے اس کے جسم سے لگا کر. آج میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے. مولا سرجری کا فارمولا 1400 سال پہلے دے چکے ہیں. تو عزیزان گرامی آپ دیکھتے چلے جائیں اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ حکمت ہے. اور علم کل رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام. اشارہ دیتے ہیں اہل بیت. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ہر ادا میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد لائے بھی تو کیا لائے؟ شبیہ جنازہ لائے. دق الباب کیا. حضرت علی علیہ السلام شان بے نیازی کے ساتھ گھر سے برآمد ہوئے. سر پہ امامہ ہے, دوش پہ ردا ہے, چند لوگ ہیں, ضعیفہ ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جنازہ نہیں ہے, یہ ہے شبیہ جنازہ. ماں سے کہا کہ ہم تمہارے بیٹے کو میت بنانا چاہتے ہیں, اسے ہمیں کچھ وقت کے لیے آپ دے دیجئے اور اتنے درہم کی ہم ادائیگی کریں گے. یہ جنازہ رکھا ہوا ہے, علی تشریف لا چکے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. میرے مولا نے پوچھا کہ وارث کون ہے؟ کہا کہ یہ ضعیفہ وارثہ ہے. تو مولا نے اس ضعیفہ سے پوچھا کہ اجازت ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ مردے کی, بلکہ فرمایا کہ اس کی. اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ چادر کے نیچے مردہ ہے کہ زندہ ہے. ضعیفہ نے کہا کہ بسم اللہ مولا. مولا نے پھر اجازت لی. ضعیفہ نے کہا بسم اللہ. جب حجت خدا اپنی حجت تمام کر چکا, یا علی جب حجت خدا اپنی حجت تمام کر چکا تو ایک مرتبہ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. بس جیسے ہی تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تو اب مجھے بقرعید کی اللہ اکبر یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. ادھر مولا نے تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور ادھر یہ ذبح ہو رہے ہیں چادر کے نیچے. اور ادھر یہ صف لیے ہوئے کھڑے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں. دیکھا کتنے بڑے بڑے دعوے تھے علی مرتضیٰ کے. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کو تو یہی معلوم نہیں ہے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے کہ مردہ. یہ آپ نے غور نہیں فرمایا. نماز کی حالت میں ہیں اور ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں. بغض علی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوشنودی زمانہ بلند تر صلوات. جیسے ہی ہاتھ کو بلند کیا اور ادھر ان کی روح پرواز کر گئی. اب جیسے ہی نماز تمام ہوئی اب یہ سب کے سب آگے بڑھے. کچھ مولا کی جانب, کچھ جنازے کی جانب. ضعیفہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے. اب یہ ابھی تک تو سب مسکرا رہے تھے, لیکن جیسے ہی چادر کو ہٹایا یہ سب کے سب بھاگ نکلے. اب یہاں پہ ایک ادبی جملہ آپ کی خدمت میں صرف کر رہا ہوں. یہ سب کے سب
भाग खड़े हुए हस्बे दस्तूर कदीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। सुभान अल्लाह। बाकी वही रहा जो वारिस था। इसका मतलब ये हुआ कि वारिस बाकी रहता है, लावारिस सब भाग जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान ओहद में जो वारिस था वो बाकी रहा, जितने लावारिस थे सब भाग गए थे। सुभान अल्लाह। जो वारिस होता है वो बाकी रहता है, लावारिस सब भाग जाते हैं। अब यहाँ पर रुककर देखिए अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक बात तो ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि सबसे मुकद्दस रिश्ता कौन सा है? माँ और औलाद का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता। इससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं रहे। अल्लाह रे बुग़्ज़े अली इब्ने अबी तालिब के मुकद्दस तरीन रिश्ते को भी दागदार कर देती। दावत हजरत अली की दुश्मनी मुकद्दस तरीन रिश्ते को भी दागदार कर देती है। कायनात में कोई शख्स है ऐसा कि जिसे कहा जाए कि आप अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, हम उसे शबीए जनाजा बनाना चाहते हैं, वो आपसे नाला हो जाएगा, आपसे खफा हो जाएगा कि मैं पूरी कायनात अपने बेटे पर सदका कर कर उसे फेंक दूंगा, लेकिन अपने बेटे को शबीए जनाजा नहीं बनने दूंगा। तो ज़ाने गिरामी, माँ का दिल तो बाप के बनिस्बत ज्यादा नाजुक हुआ करता है। तो अब ये जो इसने शबीए जनाजा का हुक्म दिया और शबीए जनाजा के लिए अपनी औलाद को दिया, तो मुझे ताज्जुब है कि एक ऐसी माँ थी कि अपने बेटे को शबीए जनाजा बनने के लिए दे रही थी चंद दिरहम में। तो हजरत अली की अदावत जो होती है वो रिश्तों के तकद्दुस को भी खत्म कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत रिश्तों के तकद्दुस को भी खत्म कर देती है। अब यहाँ पर रुक के मैं एक बात और अर्ज करना चाह रहा हूँ और आप गौर से समाअत फरमाइएगा। वो मसला ये है कि पहले तो दूसरे अपने अफराद मौला के फजाइल पर अंगुश्त नुमाई करते थे। अब बाज लोग हैं जो अपने खेमे में भी पैदा हो गए, जिन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल बर्दाश्त नहीं होती, और अज़ीज़ान गिरामी इस वाक़े को लेकर भी कहने लगते हैं कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। बाज कहने लगे कि नहीं, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी तो बेइज़्नी नहीं कहा बल्कि बेइज़्निल्लाह कहा। हम यही अर्ज करना चाहते हैं कि जो अल्लाह का इज़्न है वही अली का इज़्न है, और जो अली का इज़्न है वही अल्लाह का इज़्न है। वाह 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 वाह। इनका इज़्न उसके इज़्न से जुदा नहीं है, क्या बात है, वाह 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 इनके वाह इज़्न वाह। से जुदा नहीं है। दूसरा मसला ये पैदा होता है कि भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकते हैं। तो ज़ाने गिरामी उसका एक जवाब और सुन लीजिए। हमने ये अर्ज किया कि आप ये बताइए कि कुरान करीम के कितने फजाइल हैं। कहा कि कुरान करीम के बेपनाह फजाइल हैं। अगर कोई सूरह वाक़िया नमाज इशा के बाद पढ़े तो ज़ाने गिरामी गुर्बत उसके करीब नहीं आएगी, वो मालदार हो जाएगा। अगर सूरह मुल्क की तिलावत नमाज इशा की बात करे तो परवरदिगार आलम उसे हुस्न यूसुफ अता करेगा दुनिया और आखिरत में। तो तमाम सूरों के अपने अपने खवास हैं। अगर कोई हिफाजत अपनी चाहता है तो सूरह कद्र की तिलावत करे, सूरह इखलास की तिलावत करे। तो हर सूरे के अपने कुछ खवास हैं। हमने पूछा कि जनाब बताइए कि सूरह हमद के क्या खवास हैं, इनकी क्या खासियत हैं। उन्होंने कहा कि जनाब देखिए सूरह हमद के बहुत से खवास हैं, लेकिन उनमें से एक खासियत ये भी है कि अगर मुर्दे पर 70 मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ दिया जाए, सूरह हमद को पढ़ दिया जाए तो मुर्दा जिंदा हो सकता है। हमने कहा है कि कमाल है, हम जैसा गुनाहगार अगर मुर्दे पर 70 मरतबा सूरह हमद पढ़े तो मुर्दा जिंदा हो जाए। तो ज़ाने गिरामी जो बोलता हुआ कुरान है और ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा कर दे तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है। अब ये ज़ईफ़ा थी बड़ी होशियार, ये ज़ईफ़ा थी बड़ी होशियार, फौरन मौला के कदमों पे गिर गई। मौला मैं जिंदा लेकर आई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी, ऐसे नहीं पलटूंगी। जिंदा लेकर आई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी। मौला कायनात को रहम आया, आगे बढ़े, ठोकर मारकर जिंदा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हजरत अली ये फरमा देते तुम बेइज़्नी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, तो फिर अज़ीज़ान गिरामी ठोकर मारने की जरूरत क्या थी? आपको ठोकर मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप तो इधर ज़बान अक़दस से फरमाते और इधर मुर्दा जिंदा हो जाता। लेकिन मौला कायनात ने ठोकर मारकर बताया
کہ دیکھو جو علی کے مقابلے پہ آتا ہے وہ ٹھوکروں کے قابل ہوتا ہے، احترام کے لائق نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، محمد و آل محمد کے پاس علم ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے علم غیب کی دولت دی ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ بس کیا عرض کی جائے ان کی فضیلت میرے مولا کی، کہ میرے مولا ہے کوئی ایسا شخص کائنات کہ منبر سلونی میں تشریف فرما ہے، اعلان سلونی فرما رہے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو، اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. کون شخص ایسا ہے جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ علی کے علاوہ کوئی نہیں. سبط ابن جوزی نے یہی دعویٰ کیا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو. مسجد میں سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، شہر میں آواز پہنچی، مولا کی ایک کنیز ہے جو مسجد میں پہنچی ہے. عزیزان گرامی، عورتوں کی بھی قربانیاں اسلام میں کم نہیں ہیں. بے شک یہ مولا کے چاہنے والی مسجد میں آئی، اور مسجد میں آنے کے بعد سبط ابن جوزی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے دعویٰ سلونی کیا ہے. کہا کہ ہاں میں نے دعویٰ سلونی کیا. کہا کہ میں آسمان کی مخلوق کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کروں گی، اور زمین کی اس مخلوق کے بارے میں سوال نہیں کروں گی جو تجھے نظر نہیں آتی، بلکہ میں تو ایک چیونٹی کے بارے میں سوال کروں گی کہ یہ بتا کہ اس کی آنکھیں کتنی ہیں، یہ دیکھتی کیسے ہے، اس کے دہن کتنے ہیں، اس کے دانت کتنے ہیں، اس کی غذا کتنی ہے، یہ کس طریقے سے اپنے گھر کو مرتب کرتی ہے. تو عزیزان گرامی، سبط ابن جوزی کی پیشانی میں پسینہ آنے لگا، اور جب پسینہ آیا تو سوال کر بیٹھا کہ یہ بتا کہ اپنی اجازت سے آئی ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے؟ اگر تو اپنی اجازت سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس پہ لعنت. تو ایک مرتبہ مولا کی یہ چاہنے والی مسکرا کے جواب دیتی ہے کہ اس بات پر متفق ہے نا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے نکل آئے وہ قابل لعنت ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ ہاں اگر کوئی عورت گھر سے نکل آئے تو وہ قابل لعنت ہوتی ہے. تو مولا کی چاہنے والی نے جواب دیا کہ اگر کوئی عورت گھر سے نکل کر مسجد تک آئے وہ تو قابل لعنت ہو جائے، اگر کوئی عورت گھر سے نکل کر میدان میں چلی آئے. یہاں پر رک کر عزیزان گرامی میں اکثر اس جملے کو کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اور علماء کرام پردے پہ بہت زور دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم کبھی مردوں کی آنکھوں کے پردوں کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے. جتنا پردہ عورت کے اوپر واجب ہے اتنا ہی ہماری نگاہوں کے اوپر بھی پردہ واجب ہے. اور ہم یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں، یہ تصور رکھتے ہیں کہ عورت صرف گھر کی چار دیواری میں پیک ہونی چاہیے، اور اسلام زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اور اسلام گھر کی چار دیواری میں عورت کو پیک کرنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، اسلام نے ہرگز عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید نہیں کیا ہے. پروردگار عالم نے، قرآن نے، اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں نہیں بلکہ حیا کی چار دیواری میں قید کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ مولا کی چاہنے والی ہے جو دربار میں پہنچی ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے. جناب زہرا بھی دربار میں آئی ہیں حق کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے شرعی اعتبار سے با حیا ہو کر گھر سے نکلا جائے تو اسلام میں اس کی قید نہیں ہے. حیا کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے اسلام. تو حضرت علی علیہ السلام نے جو دعوی سلونی کیا ہے، دعوی سلونی کر کر میرے مولا کائنات نے سب کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بعد وفات پیغمبر اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. علی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہے نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت علی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر نہج البلاغہ آپ دیکھ لیجئے، جس میں آپ کے چاہنے والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کو جمع کیا ہے. اور جب خطبوں کو جمع کیا اور غیر قوموں کے لوگوں نے خطبوں کو پڑھا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کلام بندے کا کلام ہے کہ خدا کا کلام ہے.
سبحان اللہ، واہ واہ، یہ کلام بندے کا کلام ہے کہ خدا کا کلام ہے؟ اب عزیزان گرامی، جب رسول کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے اور اہل بیت کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے، تو اگر ان کے چاہنے والے جاہل ہیں تو بہت تعجب کی بات ہے، مقام تاسف ہے۔ جب اہل بیت عالم ہیں، رسول عالم ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھیں لکھیں اور آگے بڑھیں، اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے ہیں تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھائیں۔ اور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب پڑھے لکھے افراد ہیں ماشاءاللہ، اور مولا نے آپ کو نوازا بھی ہے، اور آپ ماشاءاللہ خیر کرتے بھی ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ قوم کے کسی بھی ایک بچے کو لیں اور اس کی تعلیم و تربیت آپ اپنے سر لیں۔ میرا کوئی اپنا خود فاؤنڈیشن نہیں ہے، میرا خود اپنا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ میں آپ سے چندے کی گزارش کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں خیر کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ اپنے اعتبار سے جسے بھی چاہیں اپنی بستی میں، اپنے عزیز و اقارب میں کسی بھی ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر لے لیں۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم اس اردو فاؤنڈیشن کی تمام اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ انہوں نے ایک خود علم کا یہ جو ذریعہ بنایا ہے، مجلس اعضاء خود ایک علم پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ علم دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، میں تھوڑی سی بریکٹ میں بات کر رہا ہوں، یہ داد و تحسین کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک پیغام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علم دین یہی ہے کہ جو مولانا پڑھتے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اس نیت سے علم حاصل کر رہے ہیں کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو ہم ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی امام کی کو، تو ہم مولا کے مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ انجینئر ہیں، اس نیت سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں خوشنودی الہی کے لیے، تو یہ بھی علم دین ہے۔ آپ دنیا کا کوئی سا بھی علم اگر خوشنودی الہی کے لیے حاصل کر رہے ہیں، وہی علم دین ہے عزیزان گرامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی الگ سے نہیں ہے کہ بھئی یہ علم اور یہ علم دین دونوں الگ الگ ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے درمیان سے جہالت کو دور فرمائے، علم کی شمع کو روشن فرمائے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم آپ کی عظیم بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ جانشین پیغمبر وہی ہوگا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، جس کے پاس جزو کتاب کا علم ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے الا قلیلا، ہم نے تھوڑا سا علم آپ کو دیا ہے۔ تو جب آپ کو تھوڑا سا علم ملا ہے اور ہمیں تھوڑا سا علم ملا ہے، ہم اسی پہ فخر کر رہے ہیں۔ تو ہر انسان کو تھوڑا سا علم ملا، جب تھوڑا سا علم ملا تو انسان ستارے تک پہنچا، جب انسان کو تھوڑا سا علم ملا تو یہ انسان خلاؤں تک پہنچا، جب اس انسان کو تھوڑا سا علم ملا تو انسان آسمانوں کی بلندیوں میں پہنچا، جب انسان کو تھوڑا سا علم ملا تو اس مختصر سے علم سے انسان چاند تک پہنچا۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ جس کے پاس مختصر سا علم ہوتا ہے وہ ستارے تک جاتا ہے، لیکن جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوتا ہے وہ ستارے کو اپنے در پہ بلا لیتا ہے۔ جس کے پاس مختصر علم ہوتا ہے وہ چاند تک پہنچتا ہے، جس کے پاس کل علم ہوتا ہے وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کے پاس مختصر علم ہوتا ہے وہ سورج کے قریب ہونے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں، ابھی سورج پر پہنچے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان مستقبل میں آنے والے زمانے میں سورج پہ بھی پہنچ جائے، لیکن عزیزان گرامی، جس کے پاس مختصر علم ہوتا ہے وہ سورج کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کے پاس مکمل علم ہوتا ہے وہ اپنے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے کا نعرہ حیدری یا جس کے پاس مختصر علم ہوتا ہے تو وہ چند لینگویج کا علم رکھتا ہے، لیکن جن کے پاس مکمل علم ہوتا ہے تو جتنی بھی مخلوق خداوندی ہے وہ ہر مخلوق کی زبان کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جب سنگریزے بھی اس کے ہاتھ پہ آتے ہیں وہ بھی اس سے کلام کرنے لگتے ہیں اور وہ بھی تسبیح و تقدیس کرنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس مختصر سا علم ہے تو ہم اتنا فخر کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس مکمل علم ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہمارے ایک معصوم سے سوال کیا کسی نے کہ کیا آپ اپنی قوم کے عالم ہیں، تو میرے مولا نے یہی جواب دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، علم کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا میں جاہل نہیں ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے، تھوڑا سا وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے، بس یہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں اور تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہر انسان پوری دنیا کے پاس کتنا علم ہے؟ 5%؟ جی 95% وہ جاہل ہے پوری دنیا۔ میں علم فقہ، اصول فقہ جانتا ہوں، تجوید جانتا ہوں، اسلامیات جانتا ہوں، لیکن فزکس اور کیمسٹری بہت زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو ہر انسان
کسی ایک چیز کا علم رکھ سکتا ہے، تمام علوم اس کے پاس نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں فلاں چیز کا عالم ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ کیونکہ اگر میرے پاس فقہ، اصول اور یہ تمام علوم ہیں لیکن میں فزکس سے جاہل ہوں، میں کیمسٹری سے جاہل ہوں یا دوسری چیزوں سے جاہل ہوں، میرے معصوم نے کتنا بھرپور جواب دیا ہے۔ میرے معصوم نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو محمد و آل محمد کے پاس نہ ہو۔ محمد و آل محمد، جو علم محمد و آل محمد کے پاس عزیزان گرامی نہ ہو، محمد و آل محمد ہیں جنہوں نے کتاب کی تعلیم دی ہے۔ اور کربلا کے میدان میں بھی عزیزان گرامی حسین ابن علی نے بھی آیات کی تلاوت بھی فرمائی ہے، تزکیہ نفس بھی کیا ہے، کتاب کی تعلیم بھی دی ہے اور حکمت کا سہارا بھی لیا ہے۔ اور کیسی حکمت عملی اختیار کی ہے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں، مختصر سے لشکر کو صبح عاشور سے عصر عاشور تک لڑاتے رہے۔ 72 نفوس تھے، چند لمحوں میں ختم ہو جاتے، لیکن یہ حسین کی حکمت عملی تھی کہ حسین صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک فوج یزیدی کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ اور کیسی کیسی قربانیاں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دی ہیں عزیزان گرامی، اس کی نظیر نظر نہیں آتی۔ یوں تو حسین نے سب قربانیاں بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن ایک قربانی ایسی ہے جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے لیکن کربلا کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ وہ قربانی ہے شہزادہ علی اصغر کی قربانی۔ اللہ اکبر۔ جب حسین خیمے کے باہر تشریف لائے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی یاور و مددگار نظر نہ آیا تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ صدائے استغاثہ کو بلند کیا۔ حسین ابن علی کا صدائے استغاثہ کا بلند کرنا تھا۔ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، امام حسین علیہ السلام برق رفتاری کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ اے میری بہن زینب، یہ آوازیں کیسے بلند ہوئی؟ ابھی تو حسین زندہ ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے تڑپ کے فرمایا، اے میرے بھائی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، لاؤ میرا لال علی اصغر کو میرے حوالے کرو، اس پہ پیاس کی شدت کا غلبہ ہے۔ حسین نے علی اصغر کو لیا اور ردا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈالا، فوج یزیدی کے مقابلے پر لے کر چلے۔ فوج یزیدی یہ سمجھی کہ حسین صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اے علی اصغر، آپ کی عظمتوں پر سلام ہو، ارے مخالف بھی آپ کو سمجھ رہا ہے تو قرآن سمجھ رہا ہے۔ ایک بلندی پر تشریف لائے اور بلندی پر تشریف لانے کے بعد فوج یزیدی سے مخاطب ہونے کے بعد فرما رہے ہیں، اے فوج یزیدی، اگر تمہاری نگاہ میں فرزند رسول خطاوار ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ حسین ابن علی اپنے اس لاڈلے کی وجہ سے پانی پی لے گا تو میں اسے سرزمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں اور چند قدم پیچھے ہٹ جاتا ہوں، ارے اسے تم پانی سے سیراب کر دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن فوج جفاکار پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، جلتی ہوئی سرزمین سے علی اصغر کو اٹھایا۔ لیکن عزیزان گرامی ذرا آپ غور فرمائیں حسین کی بے کسی کو، حسین کی مظلومی کو۔ ارے میرا آقا حسین، ارے جو پوری دنیا کو خیرات تقسیم کرتا ہو، لیکن بے کسی کا عالم کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کوئی شخص پہ کوئی یہ وقت پڑ جائے، اگر وہ کسی سے ادھار کا مطالبہ کرے تو وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، لیکن ہائے حسین، ارے جو جوانان جنت کا سردار ہے، ارے اس نے کربلا کے میدان میں کس دل سے پانی کا مطالبہ کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، متوجہ ہوئے، اے میرے لال علی اصغر، تم تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے ننھی سی زبان اپنے لبوں پر پھیری، فوج یزیدی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ملعون آگے بڑھا، اے حرملا، حسین کے کلام کو منقطع کر دے ورنہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔
ہرملا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ تیر چلائے لیکن تیر نہ چلا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہرملا کا تیر کیسا تیر تھا؟ یہ تیر سے شعبہ ارے جو اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے کام میں آتا تھا. ہرملا نے پھر چاہا کہ تیر چلائے، پھر نہ چلا سکا. ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھ کے کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ تیرے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا. ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے میں کیا کروں جب پہلی مرتبہ تیر چلانا چاہا ارے رسول خدا میری نگاہوں کے سامنے آ گئے. دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہا علی مرتضی آ گئے. ایک مرتبہ ہرملا کا تیر چلا ارے علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے. اللہ اکبر. علامہ جعفر صاحب کہتے ہیں اپنے شاگرد سے سوال کرتے ہیں شاگرد جزاک اللہ خیر الجزا، ارے پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اے میرے شاگرد یہ بتا کہ جو ہرملا نے تیر چلایا ارے اس تیر کی رفتار کیا تھی؟ شاگرد خاموش بیٹھا رہا. پھر سوال کیا کہ بتا اس تیر کی رفتار کیا تھی؟ شاگرد پھر خاموش بیٹھا رہا. شاگرد کہتا ہے علامہ آپ ہی بتا دیجئے. ایک مرتبہ علامہ نے سر سے امامے کو اتار کے پھینکا، کہا کہ بس اتنا سمجھ لے اگر دست امامت نہ ہوتا تو نہ جانے علی اصغر کے لاشے کو یہ تیر کہاں لے کے چلا جاتا. عزیزان گرامی حسین کے لیے بڑی سخت منزل تھی، ننھا سا گلا بڑا سا تیر. ارے حسین ارے تیر کو نکالے تو کس طریقے سے نکالے مجھے معلوم نہیں کہ حسین نے کس طریقے سے تیر کو نکالا ہوگا. بس حسین نے ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا. صبح قیامت تک باران رحمت کا نزول نہ ہوگا. اور زمین نے کہا ایک قطرہ ایک بھی دانہ زمین سے نہ اگے گا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے خون کو لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا. انکار آسمان کو تھا، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اللہ اکبر. یہ کہہ کر حسین خیمے کی طرف بڑھے. عزیزان گرامی حسین جس کا بھی لاشا لے کے چلے خیمے میں لے کے پہنچے، واحد لاشا ہے علی اصغر کا کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین خیمے میں پہنچے، سکینہ دامن سے آگے لپٹ گئی. اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. حسین نے کوئی جواب نہ دیا، ردا کے دامن کو الٹا. سکینہ نے اپنے بھائی کو دیکھا، رباب آگے بڑھی، بس ایک فقرہ کہا اے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی شہید کر دیے جاتے ہیں؟ ولعنت اللہ انا للہ و انا الیہ. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت مغفرت نازل فرما، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عنایت فرما. جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت. جو نوکر پیشہ افراد ہیں ان کا پروموشن جلد سے جلد فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ان کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اور ہمیں اپنے سانس کے آخری لمحے تک ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے، سننے اور اس پہ رونے کی توفیق عنایت فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. میں اس سے پہلے کہ میر متقی کو دعوت دوں ہے کہ میں چاہوں گا کہ برادر سلطان بھائی بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دیں. برادر سلطان بھائی.
حسین آئی ہے تیر بن کے اصغر کی موت ہائے، آئی ہے تیر بن کے اصغر کی موت ہائے، جبریل تان دے پر ماں دیکھنے نہ پائے، آئی ہے تیر بن کے اصغر کی موت ہائے، مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوؤں میں، اللہ جزاک اللہ، مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوؤں میں، پیکاں کی زد سے بچا ہاتھوں سے گر نہ جائے، آئی ہے تیر بن کے اصغر کی موت آئے، اصغر نے تیر کھا کر کچھ خون اگل دیا تھا، اصغر نے تیر کھا کر کچھ خون اگل دیا تھا، اور بے کسی کا عالم مظلوم کیا بتائے، آئی ہے تیر بن کے اصغر کی موت ہائے، اصغر تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کر، اصغر تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کر، جھولا پڑا ہے خالی دائی کسے جھلائے، آئی ہے تیر بن کے اصغر کی موت ہائے، مہرباب مولا آئے ہیں ہاتھ خالی، مہرباب مولا آئے ہیں ہاتھ خالی، شاید تیری امانت مقتل میں چھوڑ آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے، شام غریب آئی پر گھر نہ آئے اصغر، شام غریب آئی پر گھر نہ آئے اصغر، عباس کو بلاؤ اصغر کو جا کے لائے، عباس کو بلاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ، لائے، بکھری پڑی ہیں لاشیں اور رات کا اندھیرا، بکھری پڑی ہیں لاشیں اور رات کا اندھیرا، ایسے میں کوئی کیسے ننھی سی لاش پائے، ایسے میں کوئی کیسے ننھی سی لاش پائے، آئی ہے تیر بن کے
اصغر کی موت ہائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں اس کے بعد برادر متقی سے گزارش کروں گا کہ وہ بی بی کون کے لال کا پرسد ہیں. برادر متقی. حسین کا زینب لاچار عباس میں صدموں میں گرفتار ہوں، عباس میں صدموں میں گرفتار ہوں. عاشور کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں. عاشور کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں. ہم دونوں پہ جو گزری ایک جیسی مصیبت تھی، دونوں کے کلیجے پر ایک جیسی قیامت تھی. تو نہر پہ پانی کا طلبگار، میں دشت میں چادر کی طلبگار ہوں. عاشور کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں. بے گور و کفن رن میں دیکھا ہے برادر کو، بے گور و کفن رن میں دیکھا ہے برادر کو. دیتی میں کفن کیسے مجبور تھی چادر کو. تو شان کٹا کے ہوئے لاچار، پابند رسن ہو کے میں لاچار ہوں. عاشور کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں. جزاک اللہ متقی، جزاک اللہ. پانی کے لیے غازی دشت میں تنہا ہوں، خواہر تیری فریادی تو حکم شہیدی میں گرفتار، میں نرے آدم میں گرفتار ہوں. عاشور کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں. حسین 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 حسین. ماشاء اللہ متقی. سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں نہایت مشکور ہوں برادر متقی کا، سلطان بھائی کا، اور خاص طور سے قبلہ مرزا فرت عباس صاحب کا، جنہوں نے بی بی کون کے لال کا پرسہ دیا اور آپ کا محمد رات. میں زیارت کے لیے پروفیسر شہباز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ زیارت پڑھائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وآمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی آتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سعمیت بذالک فرادیت بی. یا مولاي یا ابا عبد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخات والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها، لم تلبسک من مدلحمات ثيابها، واشهد انك من دائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الراضي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمات التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله انی بکم مومن و بإیابکم مومن، بشرع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متابع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم
وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت حضرت علی بن حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سامیت بذالک فرضیت بی. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعبداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی النبی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم وامی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلام واقدمہم ایمانا واقوامہم بدین اللہ واحوادہم علی الاسلام. اشہد لقد نصحت للہ ولرسولہ وعلی اخیک ونعم الاخ المواسی، ولعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک امۃ استحلت منک المحارم وانت حقت حرمت الاسلام، ونعم الصابر المجاہد المحامی الناصر والآخ الدافع ونخی المجيب على طاعة ربه الراغب لما زاهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجات آبائك في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کامی الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت علی الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائد ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. برحمتک یا محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ پروفیسر صاحب، ماشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین الہی. میں تمام حاضرین مجلس کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی اور بی بی سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا. میں اس کے ساتھ ہی مائک ہمارے ہر دل عزیز اور اس بانی جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ آخری اس کے کلمات ادا کریں اور شکریہ کا موقع دیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تہہ دل سے مشکور ہوں تمام اسپانسرز کا، اور خصوصاً آج کے ہمارے اسپانسرز سلیم عباس صاحب، حسین صادق صاحب اور نواب محمد حسن صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس مجلس کے لیے تعاون کیا، اور تمام سامعین و ناظرین کی عبادت مولا قبول فرمائے. انشاءاللہ شام غریبہ کی مجلس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت پر اور اسی زوم آئی ڈی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام. شکریہ. شب بخیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.